ابھی آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد۔ دانیال عزیز، طارق فضل چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کر کے 674 سیٹوں کو اور ڈالر کی ایک مصنوعی مانگ جو ہے پیدا کر دی، جس سے ڈالر چھت پھاڑ کے تو چھت سے نکل گیا۔ یہ سب انہوں نے خود کیا ہے، اور وہ غریبوں کے لیے کووڈ کا پیسہ تھا۔ تو یہ جو لانگ مارچ فیل ہوئی ہے، یہ بری طرح فیل ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کی عوام نے ان کو سزا دی ہے کہ جو ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے تم نے، جو ہمارے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں، جو مہنگائی کا طوفان آپ لے آئے اس ملک میں۔ سونامی کا نام تم لیتے تھے، یہ نہیں پتا تھا عوام کو کہ یہ طوفان جو ہے مہنگائی کا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو تم این آر او مانگ رہے ہو، تمہاری تو اپنی جو تم ڈھونگ رچاتے رہے ہو کہ سب کرپٹ ہیں، چور ہیں، چور ہیں، چور ہیں، تو شہزاد اکبر کو تم نے کیوں نکالا؟ کیا تمہیں یہ نہیں سمجھ آ گئی تھی کہ جتنے کیسز کا تم نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا وہ سب کے سب کھوکھلے نکل رہے تھے؟ کیا تمہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ جتنوں کی بیل کنفرم ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ اس سے پہلے آرڈر تھا کہ صرف صحت یا کسی اور ایگزیجنسی کی بنیاد پر بیل ہو سکتی ہے نیب کے کیس سے، یہ کھوسا صاحب کا آرڈر تھا، اس کے باوجود تمام کو بیل کنفرم ہوگی۔ اس میں مفتاح صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اس میں جتنے بھی آپ نام لے لیں پورے پاکستان مسلم لیگ نون کو جن کو تباہ و برباد کیا، ان سب کی بیل کنفرم ہوگی، انکلوڈنگ سب سے بڑی جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مریم نواز کی اور نواز شریف کی بیل جو ہے کنفرم ہوگی تھی۔ سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب تمہارا جھوٹ تھا۔ سب سے بڑا جو نیشنل کرائم ایجنسی نے بین الاقوامی سطح پر جو بھی تمہارے پاس ثبوت ہے، انہوں نے رد کر کے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اس میں کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی۔ الٹ اس کے برعکس عمران خان، تم نے اسٹریٹجک منی لانڈرنگ کی ہے پاکستان میں، اور وہ منی لانڈرنگ آپ نے کی ہے امیروں کے حق میں اور غریبوں کے خلاف، اور کووڈ کے نام سے کیا جو ان کا آیا ہوا پیسہ تھا۔ تو یہ عوام نے تمہیں معاف نہیں کیا، اور این آر او بھی تمہیں نہیں ملنا۔ تو تم دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے۔ جیسے جیسے تم برے فعل اور برے بول بولتے رہے ہو، اپنے آپ کو تم کیا کیا بولتے رہے ہو، ساری قوم نے سنے اور دنگ اور حیران رہ گئے ہیں کہ پیغمبروں کے پیغام لے کے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا تھا۔ مطلب تم اپنی آپ کی تسبیح کس طرح کرتے ہو؟ اور جو تم نے ایک پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں ایک نفرت پھیلانے کی کوشش کی، اور ایک اپنے آپ کو ایک بڑا دکھانے کی کوشش کی، جس میں ہمارا پاک اور ایسی جو ہماری عقیدت ہے ریاست مدینہ اور مدینہ کے ساتھ، اس کو بھی تم نے اپنے جھوٹ اور یو ٹرنوں سے پامال کر دیا اور تباہ کر دیا۔ اس چیز کی عوام نے تجھے آج سزا دی ہے، اور آئندہ بھی۔ اور ثبوت اس بات کا یہ ہے کہ تم فیل ہو گئے اور تمہاری کال جو ہے وہ نہیں مانے گی، ریجیکٹ ہو گئی ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ تم نے خود آج ہی، اس سے پہلے تمہیں سمجھ آ گئی تھی کہ تم فیل ہو گئے اور ریجیکٹ ہو گئے ہو، تو تم نے اگلی 16 کی تاریخ دے دی ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ والی فیل ہو گئی ہے، اب آگے میں کیا بیچوں۔ تو تمہارے دن جیسے 35 پنکچر میں گنے گئے تھے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اسی طرح تمہارے ان جھوٹوں کے پاؤں نہیں ہیں، اور پاکستان کی عوام نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر طارق صاحب سے کہ وہ آپ سے چند کلام بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تفصیل سے دانیال عزیز صاحب نے ویسے تو صورتحال کی آپ سے تفصیلی بات کی ہے۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب نے آج کے دن لانگ مارچ کے حوالے سے، یا اسے دھرنا کہیں، 2 لاکھ 10 لاکھ اس سے زیادہ کے انہوں نے فگر جو ہیں وہ کلیم کیے کہ اتنی زیادہ عوام میرے ساتھ نکلے گی اسلام آباد میں، اور ہم تب تک یہاں بیٹھیں گے جب تک کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہو جاتی اور اگلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی عوام نے ان کی اس کال کو یکسر مسترد کی ہے۔ 2 لاکھ یا 10 لاکھ تو کیا، 2000 بندہ بھی ان سے ابھی تک اکٹھا نہیں ہو سکا، اور گھر بیٹھے ہوئے کبھی فیس بک پہ، کبھی دیگر جو رابطے ہیں، عوامی رابطے کی جو سائٹس ہیں، اس پہ چیخ و پکار مچائی ہوئی ہے، ہمیں پولیس پکڑ رہی ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں فلاں کیا جا رہا ہے۔ آپ تو انقلاب لینے آئے تھے۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی جو آپ کو یہ کہیں کہ رکاوٹیں ہیں، اور وہ بھی رکاوٹیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ آپ کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ہیں، وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہیں۔ کسی نے آپ کو نہیں روکا، آپ آئیں، شوق سے آئیں۔ ہم تو پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے پورے پاکستان کا ہے، پورے پاکستان کا دارالخلافہ ہے۔ آپ یہاں پہ آئیں، آپ کی آؤ بھگت ہوگی، آپ کی عزت افزائی ہوگی، آپ کی میزبانی کریں گے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی بندے تو ہوں، جیسے آپ لانگ مارچ گئے، جیسے آپ کال گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی عمران خان نے ابھی جلسے کیے ہیں، ان تمام جلسوں میں ایک دفعہ بھی انہوں نے اپنی جو 3.5 یا 4 سالہ ان کا دور اقتدار رہا ہے، اس کے اپنے کسی کارنامے کا ذکر نہیں کیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے 3.5-4 سال میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، میں نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا، اور آگے دوبارہ میں اگر اقتدار میں آیا تو میں اس کو جاری ساری رکھوں گا۔
قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں کی. ایک نیا شوشہ، ایک نیا فتنہ پاکستان کی عوام کو نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا، اس میں یوتھ کو تقسیم کرنا اور گلی محلے کی سطح تک شر اور فتنہ پھیلانا، یہ وہ جب سے اقتدار سے نکلے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور کل کی اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن اور آج کی کولیشن گورنمنٹ، انہوں نے نہ تو کوئی غیر آئینی کام کیا ہے، نہ غیر جمہوری کام کیا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ پہ شب خون مارا ہے. تمام جو یہ تبدیلی ہوئی ہے عین پاکستان کے آئین میں لکھے ہوئے طریقے کے تحت ہوئی ہے. تو آپ جو گلی گلی محلے محلے جا کے فتنہ پھیلا رہے ہیں، شر پھیلا رہے ہیں، اس سے عوام بچنا چاہتے ہیں اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے اس شر سے عوام کو محفوظ رکھے. اسلام آباد پرامن لوگوں کا شہر ہے. آج سچ آپ لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ آج کیا پورے اسلام آباد میں آمد و رفت کھلی نہیں ہے؟ میں خود ہر جگہ پھرتا رہا ہوں، میں نے خود ہر جگہ کے اوپر دیکھا ہے، آزادی سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن اس کے فتنے اور شر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج اسلام آباد کی ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد، اشخاص نے بائیکاٹ کیا ہے اس دھرنے کا. نہ کوئی تاجر آپ کو نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں، نہ عام عوام میں سے کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس کے اس فتنے اور اس کے شر کے ساتھ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بار بار امریکی سازش کی بات کر رہا ہے، پاکستان کو تو بین الاقوامی طور پہ اور خارجی طور پہ انہوں نے جو نقصان پہنچایا اس کو چھوڑیں. 3 سال میں خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کیا. ابھی تک بلا وجہ دوسرے ممالک کو ملوث کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جناب یہ سب سے بڑی اس شکست خوردہ شخص کی نشانی ہوتی ہے جب وہ کسی کو کافر کہتا ہے یا کسی دوسرے سیاسی پارٹی کو غدار کہتا ہے. یہ اس کا مطلب وہ شخص سیاسی جنگ ہار چکا ہے. اس کے بعد یہ الفاظ جو ہیں یہ سیاست میں لے کے آئے جاتے ہیں اور آج انہیں اپنی مقبولیت کا بھی پتہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ لوگوں نے بالکل بائیکاٹ کر دی ہے ان کے اس فتنے اور اس کے شر کا، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو سازش کی یہ بات کر رہا ہے، اصل سازش عمران خان کی شکل میں پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے. پاکستان میں جمہوری نظام کے خلاف سازش عمران خان کی شکل میں کی جا رہی ہے. پاکستان کے تہذیب، تمدن، ہمارے کلچر کو تباہ کرنے کی سازش عمران خان کے ذریعے پاکستان میں کی جا رہی ہے. اس سے بڑی سازش پاکستان کے خلاف جو عمران خان اپنی حرکتیں کر رہے ہیں نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی. تو ہم اس سازش سے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی عوام کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ضرور کریں گے. اور جو یہ کہتے ہیں جناب ایک نام نہاد نعرہ غلامی، آزادی، کس چیز کی آزادی؟ کو پاکستان پہ خدا نخواستہ خاکم بدہن کسی نے کو حملہ کر دی ہے؟ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور ایٹمی ملک کبھی غلام نہیں ہوتے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ڈرامہ اور بکواس ہے جو پاکستان کی عوام کے سامنے رچایا جا رہا ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے. پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک آزاد ریاست ہیں، آزاد اور خوددار قوم ہے، ایٹمی ملک ہے، اور اللہ کے فضل سے نہ ہمیں کوئی غلام بنا سکتا ہے، نہ کوئی ایسی کوشش یا سازش پاکستان کے